رات کی سیاہی بڑھی تو اس کے اندر کا اندھیرا مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کی وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اسے کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ تو کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، پھر آج کیوں وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا؟ یہ آگ اس کے اندر لمحہ لمحہ پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ مغرب کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے سرد ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے پورا کمرہ یخ ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی سردی کی وجہ سے جمنے لگے تھے، مگر اس وقت اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اس سردی سے بڑھ کر تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، مگر اس کے لیے رونا کبھی بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ زمین پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال قدرے بکھرے ہوئے تھے اور شیف بھی اس کی بڑی ہوئی تھی۔ ان گزرے دنوں میں اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ پچھتاوے کا ناگ اسے لمحہ لمحہ ڈستا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا ماضی کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ 12 سالہ بچہ ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ اندر کمرے سے آتے شور شرابے میں آوازیں اس کی سماعتوں پر بجلی بن کر گر رہی تھیں، مگر اس کے ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے باپ کو اپنی عیاشیاں عزیز تھیں۔ گھر میں بیوی اور بیٹے کے ہوتے ہوئے روز نئی نئی عورتوں سے دوستی کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا، اور اس بات پر اس کی ماں باپ میں روز جھگڑے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی دادی کی ان دونوں کے آئے روز کے جھگڑوں سے پریشان رہتی۔ وہ ان دونوں کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر دونوں ہی خود کو بدلنے پر تیار نہیں تھے، اور ان سب کی سزا ان کا بیٹا بھگت رہا تھا۔ مگر کسی کو بھی اس ننھی سی جان کا احساس نہیں تھا۔ اس کے باپ کا معمول تھا، وہ روز رات کو دیر سے گھر آتا، اور جب وہ گھر آتا تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا تھا، جس پر اس کی ماں اور اس کے باپ کی لڑائی ہو جایا کرتی۔ ان دونوں کی آوازیں اس قدر تیز ہوتی تھیں کہ وہ نیند سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور جا کر دادی کے پاس چھپ جاتا۔ اس کی دادی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا کرتی تھی۔ اس کا دل اس قدر زوروں سے دھڑک رہا ہوتا تھا کہ باقاعدہ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ لڑائیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ان کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی اپنی روش بدلنے پر تیار نہیں تھا۔ اسے اپنے گھر، بیوی اور بچے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا تھا، جہاں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ وہ ہر معاملے میں اپنی من مرضی کر سکے، مگر اس کی ماں کو یہ بات برداشت نہیں تھی۔ ہر عورت کی طرح وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس پر اور گھر پر توجہ دے، اس کی تعریفیں کرے، اسے وقت دے، مگر اس کا شوہر جن راہوں کا مسافر تھا وہ ایک عورت پر اکتفا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی صدمے میں اس کی ماں بستر سے لگ کر رہ گئی۔ شوہر کی بے وفائی کا غم اسے دیمک کی مانند چاٹتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر اور بچے سے بالکل لاپرواہ ہو گئی۔ اس کی ماں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، گھر کے کسی بھی کام میں اس کی دلچسپی چھوڑ دی تھی۔ دادی اپنی بہو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، اسے ہمت دلاتی تھی۔ دوسری جانب اپنے بیٹے کو بھی سمجھاتی تھی، مگر وہ دونوں ہی سمجھنے اور سمجھانے کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ اس کے باپ پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہ عورت میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تو مجھ سے طلاق لے لے۔ میں بھی اب اس عورت کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اس کی ماں اپنے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھوتی جا رہی تھی اور دن بدن خود سے انجان ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس 12 سالہ بچے نے اپنی ماں کی لاش کو پنکھے سے جھولتے ہوئے دیکھا تھا۔
اس کے دکھ اور کرب کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی ماں کی لاش کو پنکھے سے جھولتا ہوا دیکھ کر وہیں دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو چیخ کر بلا سکے۔ وہ یک تک بس سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا جو تا عمر اس کے ذہن پر نقش رہنے والا تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس منظر کو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی یادوں میں قید کر لیا تھا۔ جب اس کی دادی اسے ڈھونڈتے ہوئے اپنی بہو کے کمرے میں آئیں تو ان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کی جانب دیکھا تھا جو ہر قسم کے جذبات اور احساس سے عاری بس ساکت سا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس منظر نے اس کی روح کے کتنے ہی ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ وہ یکدم ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس کی سانس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے کمزور پہلو تھا۔ جہاں آ کر وہ کمزور پڑ جاتا، رونے لگ جایا کرتا، اور پھر اسے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اس 12 سالہ بچے کی مانند ہو جاتا تھا جس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، جس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب بے بسی حد سے بڑھی تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگا۔ آج اسے ایک بار پھر اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں سے صرف ایک ہی شکوہ تھا کہ کیا وہ اس کے لیے زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ سوال وہ روز اپنی ماں سے کرتا تھا، اور اس سوال کا جواب بھی واضح تھا کہ اس کی ماں اس کے بے وفا باپ سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ جبھی تو اس کی بے وفائی برداشت نہ کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں کیا۔ رو رو کر جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گیا۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو اسی واقعے سے جڑا تھا۔ وہ آج بھی خود کو اسی کمرے کی چوکھٹ پر محسوس کرتا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے اس لڑکی کا خیال آیا۔ جانے وہ کون تھی اور اب کہاں ہوگی؟ اسے بری طرح سے پچھتاوے نے گھیر لیا۔ وہ تو اس لڑکی کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے فریم میں اس کی دادی کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے آنسو صاف کرتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ارے دادی، آپ کیوں اوپر آ گئیں؟ مجھے آواز دے کر بلا لیتی۔ اس نے دادی کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، مگر تمہاری کان پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ اتنی رات ہونے کو آئی ہے اور تم نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ دادی نے غصے سے شازم کی جانب دیکھتے ہوئے اسے جھڑکا۔ جب سے آئے ہو اپنے کمرے میں بند پڑے ہو، کسی اور بات کا نہیں تو میرے بڑھاپے کا ہی خیال کر لیا کرو۔ تم دونوں باپ بیٹے نے مجھے پریشان کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ دادی اس وقت سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شازم کو ایک تھپڑ جڑ دیں۔ دادی پلیز، آپ اپنے بیٹے کا ذکر میرے سامنے مت کیا کریں۔ شازم کا لہجہ پھر پل بھر میں بدلا تھا۔ دادی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دونوں باپ بیٹے کے درمیان بہت دوریاں تھیں، یہاں تک کہ شازم نے برسوں سے اپنے باپ کو مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے آتے ہی اپنا رخ پھیر لیا کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور اس بات پر دادی کا دل بہت کٹتا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان کی دوریاں مٹ جائیں، مگر شازم اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کا قاتل گردانتا تھا۔ اس کی نظر میں اس کا باپ ایک قابل نفرت شخص تھا جو باپ کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ بیوی کے جانے کے بعد حسین صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود کو بدل لیا تھا۔ وہ دن رات اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ جس وقت انہوں نے اپنی بیوی کو پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش دیکھی تھی، اس وقت انہیں ادراک ہوا تھا کہ ان کی زندگی کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایسا نقصان تھا جس کی تلافی اب ساری زندگی ممکن نہیں تھی۔ وہ جو ہر وقت جوئے شراب کی لت میں مبتلا تھے،
عورتوں سے ان کے تعلقات تھے انہوں نے سب ختم کر دیے۔ دادی نے بہت کوشش کی کہ حسین صاحب دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہیں یہ پچھتاوا ہر وقت ستاتا رہتا تھا کہ ان کی وجہ سے ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی، مگر انہوں نے اپنی بیوی کی قدر نہ کی۔ دوسری جانب ان کا بیٹا اب ان سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس کی ماں کے انتقال کو 14 سال گزر چکے تھے، مگر وہ آج بھی وہیں قید تھا۔ ان کی شکل دیکھتے ہی منہ پھیر لیا کرتا۔ عرصہ ہوا انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وہ شازم سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے اس رویے پر ان کا دل بری طرح سے دکھتا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس معاملے میں خود کو بے حد بے بس محسوس کرتے تھے۔ ان کا گھر مکمل طور پر بکھر گیا تھا۔ دادی سب کچھ سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی۔ دادی کی وجہ سے ہی شازم زندگی کی جانب لوٹا تھا، ورنہ وہ اس قدر خاموش ہو گیا تھا کہ اس کی آواز سنے بھی ہفتوں گزر جایا کرتے تھے۔ یہ دادی کی ہی محبت تھی جنہوں نے اس بچے کو سنبھالا تھا، جس نے انہیں آنکھوں سے اپنی ماں کی لاش کو پنکھے سے لٹکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بچے کے کرب سے کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ بچہ 14 سال بعد بھی راتوں کو چھپ چھپ کر روتا تھا۔ اسے آج بھی اپنی ماں چاہیے تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ اس شہر کا سب سے مہنگا ریسٹورنٹ تھا۔ وہ اکثر یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آتا رہتا تھا۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا۔ شازم اور اس کے دوست یہاں کھانا کھانے کے لیے آ گئے تھے۔ اس کے سارے دوست بھی اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کی دوستی بہت گہری تھی۔ وہ سب لوگ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شازم اپنے فون میں مصروف تھا، جب اس کی نظر سامنے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تھی اور ان دونوں کی بحث ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا اس لڑکی پر بری طرح سے غصہ کر رہا تھا۔ لڑکی بار بار ارد گرد دیکھ رہی تھی اور اپنے ساتھ موجود لڑکے سے کہہ رہی تھی کہ ہلکے بات کرو، لوگ سن رہے ہیں، مگر وہ لڑکا بے انتہا غصے میں تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ جب میں نے تمہیں اپنے ساتھ باہر چلنے کو کہا تو تم نے انکار کیوں کر دیا؟ لڑکا اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ میں نے گھر پر نہیں بتایا تھا تو میں آپ کے ساتھ کیسے آ سکتی تھی؟ اب کی بار عروہ کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گر گئے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سیدھا سیدھا بولو نا، تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے چچا اور چچی کی فکر ہے۔ اس لڑکے نے ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل سے گلاس بھرا اور منہ سے لگا لیا۔ شازم اور اس کے دوست خاموشی سے بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے ایک دوست نے باقی دوستوں کی جانب جھکتے ہوئے کہا، یہ لڑکی اپنے گھر والوں کی وجہ سے ایک ٹاکسک ریلیشن میں ہے۔ اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو یہ لڑکا اس لڑکی کی زندگی برباد کر دے گا۔ ان سب لوگوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ ان لوگوں کو اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا اب بھی اسے باتیں سنا رہا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، اور لڑکا اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے انکار کر دیا، اور یہ انکار اس کی انا پر ضرب بن کر لگا، اور اس بات کا غصہ وہ اس لڑکی پر اتار رہا تھا۔ شازم کو اس لڑکی سے بے حد ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو مار مار کر اس کا برا حشر کر دے۔ وہ لب بھینچے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ جہاں اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی، وہ لڑکا انتہائی بدتمیزی سے اسے چپ کروا دیتا، اور لڑکی بیچاری شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتی۔ لگتا ہے
اس لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی منگنی اس لڑکے سے ہوئی ہے، ورنہ کوئی بھی لڑکی خوشی سے ایسے ذہنی مریض لڑکے سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ شازم کے دوستوں میں سے کسی ایک نے تبصرہ کیا تو باقی سب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شازم کے سامنے ایسے ہی ایک رشتے کا دردناک انجام تھا۔ اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی کسی ایسی ہی ناگہانی موت سے دوچار ہو۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے اور اس کی جان اس ذہنی مریض سے چھڑوانی چاہیے۔ سب دوستوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت سنجیدگی طاری تھی۔ نہیں یار، چھوڑو، ہمیں ان لوگوں کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، ایک دوست نے اسے روکنا چاہا، مگر شازم جب تک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر اس لڑکی کی شادی اس ذہنی مریض لڑکے سے ہو گئی تو اس بیچاری کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی ساری زندگی روتے ہوئے گزرے گی۔ وہ دیکھو، وہ لڑکی کب سے رو رہی ہے اور بجائے اس کے آنسو صاف کرنے کے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ ڈرامے بازی بند کرو۔ خود سوچو، کیا یہ لڑکی ایسے انسان کو ڈیزرو کرتی ہے؟ شازم نے اپنی بات کر کے اپنے سارے دوستوں کی جانب دیکھا۔ ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ تو اپنی دانست میں اچھا کام کرنے جا رہے تھے، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس قدم سے اس لڑکی پر کیا گزرے گی، اس پر کیسے کیسے الزام لگائے جائیں گے۔ اس بات سے وہ لوگ یکسر بے خبر تھے۔ اس ٹیبل پر آرڈر آ چکا تھا اور وہ لڑکا اطمینان سے بیٹھا لنچ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس لڑکی سے کھانے کو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی مسلسل رو رہی تھی، مگر وہ لڑکا اس کے رونے سے بالکل بے نیاز بیٹھا تھا۔ شازم کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اس لڑکی پر بے انتہا ترس آیا۔ کوئی کیسے اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی اس کے سامنے بیٹھی رو رہی ہو اور وہ کیسے کچھ کھا سکتا تھا؟ اسے جی بھر کر اس لڑکے پر غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر اس لڑکے کا منہ توڑ دے۔ کیا تم اس لڑکی سے تمیز سے بات نہیں کر سکتے ہو؟ سب کے سامنے اس کا تماشا بنانا ضروری ہے؟ شازم نے اس لڑکے کے سامنے کھڑے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ عروا نے سرت سے سر اٹھا کر شازم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے تو حیرت در آئی اور پھر اسے شرمندگی نے گھیر لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس ریسٹورانٹ میں سبھی لوگ ان کے جانب متوجہ تھے۔ عروا کا سر جھک گیا۔ یوں غیروں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال پوچھنے والے؟ وہ لڑکا یکدم تیش میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں جو بھی ہوتا ہوں، مگر تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس لڑکی سے اس طرح سے بات کرو۔ سب کے سامنے اس کا تماشا بنانے کے بجائے تم اس سے پیار سے اور ہلکی آواز میں بھی بات کر سکتے ہو۔ شازم نے حتی الامکان اپنی آواز کو نیچے رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا اور تماشا بنے۔ یہ کون ہے؟ عروا؟ سائم نے عروا کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے اسے پوچھا تھا۔ عروا نے سر اٹھا کر سائم کو دیکھا۔ اسے سائم کی نظروں میں اپنے لیے شک صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی ہوں انہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ عروا کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شازم یہ بات نہیں جانتا تھا کہ سائم ایک شکی مزاج آدمی ہے۔ اس کا شک فوراً ہی عروا پر گیا تھا۔ شازم کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی تھی۔ اس نے سائم سے کہا کہ ایک تو تم اس کی عزت نہیں کر رہے، یوں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہے ہو، اور اب بنا کسی وجہ کے اس کے اوپر شک بھی کر رہے ہو۔ سائم کی باتیں سن کر شازم کا دماغ بری طرح سے کھول گیا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری منگیتر کے بارے میں سوال کرنے والے؟ میں اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کروں، یہ میری مرضی ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ سائم نے بگڑے تیوروں کے ساتھ شازم سے کہا۔ شازم خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سائم نے سختی سے عروا کے بازو کو پکڑا اور اسے اپنی جانب گھسیٹا۔ اس اچانک افتاد پر عروا کا پاؤں ٹیبل سے بری طرح سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا تھا۔
मगर साइम को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। बताओ ये लड़का कौन है? तुमने इसे बुलाया है ना? न जाने किस किस से तुमने दोस्तियां गांठ रखी हैं। साइम ने उर्वा को बुरी तरह से झंझोड़ दिया। मैं सच कह रही हूं, मैं नहीं जानती इन्हें, उर्वा ने हिचकियों से रोते हुए उससे कहा। वो खुद को उस वक्त बेहद बेबस महसूस कर रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस अजनबी का शुक्रिया अदा करे जो उसकी इज्जत करवाने के लिए खड़ा था, या उस पर गुस्सा हो कि उसने इसकी जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी थी। झूठ कह रही हो मुझसे, पहले अपने यार को यहां बुलाती हो और फिर मासूम बन जाती हो। साइम ने उर्वा का बाजू एक झटके से छोड़ा था। अगर बरवक्त शाजिम उसे ना संभालता तो वो पीछे जाकर गिर जाती। मैं अभी तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूं। मुझे तुम जैसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना, जो मंगेतर के साथ तो पाकबाजी और हया के ड्रामे करे और बाहर दूसरे लड़कों को दोस्त बनाती फिरे। साइम उर्वा को वहीं छोड़कर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। उर्वा शशदर सी खड़ी रह गई थी। वो बस फटी फटी निगाहों से साइम को जाता देख रही थी। माहौल में यकदम ही गंभीर खामोशी छा गई। शाजिम भी अपनी जगह हैरान परेशान था कि अचानक ये क्या हो गया। उसने ऐसा तो नहीं चाहा था, वो तो महज उसे समझाने आया था, मगर वो लड़का तो मंगनी तोड़कर ही जा चुका था और वह अब तक सदमे की कैफियत में थी। ये क्या किया तुमने? उर्वा ने शाजिम की तरफ देखा। शाजिम उसके इस तरह से कहने पर यकदम ही गड़बड़ा गया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। शाजिम ने उसे अपनी सफाई देने की कोशिश की। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरी मदद करो? वो मुझसे रिश्ता तोड़कर जा चुका है, अब मैं घर पर क्या जवाब दूंगी? और वह बुरी तरह से रोने लगी। शाजिम अब सही मायनों में परेशान हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। मेरा मंगेतर मुझ पर शक करके गया है। मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। पहले ही मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है, तुमने मजीद मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। और वह अपना सर पकड़े बस रोए जा रही थी। तुम्हारी हमदर्दी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब कौन मुझसे शादी करेगा? मुझे एक मौका मिला था उस घर से बाहर निकलने का, मगर तुम्हारी वजह से मैंने वो भी गंवा दिया। शाजिम हक दक उसकी बातें सुन रहा था। उसने तो अपनी दानिश में उर्वा को एक नफ्सियाती मरीज से बचा लिया था, मगर शायद वो लड़की किसी दूसरी बड़ी मुसीबत में मुब्तला थी। जभी तो वो एक नफ्सियाती मरीज का हाथ थामने पर भी राजी थी। शाजिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तो उसके साथ अच्छा करने जा रहा था, मगर शायद वो इस लड़की के साथ बुरा कर बैठा था। तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए शायद ये सब कुछ मजाक होगा, मगर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उर्वा ने रोते हुए अपना बैग उठाया और एक नफरत भरी नजर शाजिम के वजूद पर डालकर वहां से निकल गई। शाजिम वहां खड़ा उसे जाता देखता रहा था। उसके सारे दोस्त भी परेशान हो गए थे। वो लड़की शाजिम को इतना सुना कर चली गई थी और शाजिम उसकी सारी बातें खामोशी से सुनता रहा था। और फिर वो चली गई थी। वो रोती हुई जा रही थी और शाजिम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। घर आकर भी शाजिम बेहद परेशान था। वो लड़की उससे कहकर गई थी कि इसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और यही बात इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो तो उस लड़की को जानता तक नहीं था, तो उसकी मदद कैसे कर सकता था? उसका मंगेतर उससे रिश्ता तोड़ गया था, मगर उसकी बातों से जाहिर था कि वो अपनी मौजूदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जभी तो एक ऐसा इंसान जो बात बात पर उसकी तजलील कर रहा था, उसे अपने लिए फरिश्ता लग रहा था। इन सब बातों की वजह से शाजिम का पछतावा बढ़ता जा रहा था। उसने उस लड़की की तलाश शुरू कर दी थी, मगर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। और फिर एक दिन अपने एक दोस्त की मदद से उसे उस लड़की के बारे में पता चल गया। उस लड़की का नाम उर्वा था। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और वो अपने चचा चच्ची के साथ रहती थी और उस घर में बामुश्किल अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। हालांकि वो घर उसके बाप का था, मगर फिर भी उसके चचा चच्ची ने
पूरे घर पर कब्जा कर रखा था और अब किसी भी सूरत वो इस घर में इसे रखने को तैयार नहीं थे और जल्द अज जल्द उसकी शादी कर देना चाहते थे। जब भी उन्होंने उसका रिश्ता एक ऐसे इंसान से तय कर दिया था जो अपने गुस्से की वजह से सब लोगों में मशहूर था। वो किसी भी शख्स से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उस शख्स को कुछ नफ्सियाती मर्ज लाहक था। शाजिम को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। एक जानिब उसे इस बात का इत्मीनान था कि वो लड़की उस नफ्सियाती मरीज से बच चुकी है, मगर दूसरी जानिब उसे इस बात की फिक्र भी थी कि जाने अब उसके घर वाले उसके साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे, क्योंकि जितना उसे मालूम हुआ था उससे यही बात जाहिर थी कि उसके चचा चची उसकी शादी जल्द कर देना चाहते हैं। उसके मंगेतर ने उसके घर जाकर खूब हंगामा किया, उस लड़की को खूब बुरा भला कहा था, यहाँ तक कि उस पर बदचलनी और बदकिरदारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया, जिसकी वजह से उसके चचा चची ने उस पर हाथ भी उठाया। ये सब सुनकर शाजिम सर पकड़ कर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सी बात को वो लोग इतना बड़ा कर देंगे। उसने एक फैसला किया और अपनी दादी के पास चला आया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी दादी उसे समझेंगी। जब उसने दादी को सारी बात बताई तो उसकी दादी सर पकड़ कर बैठ गई। वो उसे समझाने लगी कि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर मर्द ऐसे ही हैं। वो अपनी औरतों पर अपनी अजारादारी कायम करके अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं, और जो औरतें उनका हुक्म मानने की और उनकी ताबेदारी करने से इनकार कर देती हैं, फिर उनके साथ यही सलूक होता है। माजी की परछाई दादी के सामने लहराई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दादी, क्या औरतें इंसान नहीं हैं? क्या उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती? क्या औरतें नहीं चाहती कि कोई उनसे प्यार से बात करे, उन्हें इज्जत दे? ये कहते हुए शाजिम ने सर झुका लिया था। यकदम ही उसकी माँ का चेहरा उसके सामने घूमा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, मगर हर घर का माहौल अलग होता है। कहीं खौफे खुदा वाले घरों में औरतों को पलकों पर बिठाया जाता है, तो कहीं यही औरत पाँव की जूती बन जाती है। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है। दादी उसे रिसान से समझा रही थी। अब देखो, तुमने तो अपनी तरफ से उस लड़की के मंगेतर को समझाने की कोशिश की, मगर हाथ क्या आया? वो उसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर चला गया। उस लड़की की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। वो किस किस को सफाइयाँ देगी कि वो तुम्हें जानती तक नहीं, और कौन उसकी बात पर यकीन करेगा? सब उसे ही मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। दादी के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें उभर आई थीं। दादी, मैं चाहता हूं कि आप उस लड़की के घर मेरा रिश्ता लेकर चले जाएं। मेरी वजह से उस लड़की का रिश्ता टूटा है, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अब मैं उस लड़की का हाथ थामना चाहता हूँ। शाजिम ने उम्मीद भरी नज़रों से दादी की तरफ देखते हुए कहा था। दादी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। ये बात सोच समझ कर कह रहे हो ना? किसी पछतावे के तहत या किसी दबाव में तो नहीं कह रहे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस लड़की को खुश ना रख सको। उन्होंने गौर से शाजिम के चेहरे को देखा। नहीं दादी, मैं ये बात सोच समझ कर कह रहा हूँ। मुझे उस लड़की से शादी करनी है। आप उसके लिए मेरा रिश्ता लेकर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर वाले किसी से भी उठाकर उसकी शादी कर दें और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। आज दादी को शाजिम पर और अपनी तरबियत पर बेहद फ़ख्र महसूस हो रहा था। वो औरतों की इज्जत करना भी जानता था और करवाना भी जानता था। दादी ने दुख से अपने बेटे के बारे में सोचा था, जिसकी तरबियत में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी, मगर जाने क्यों वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख सका, और उसी बीवी के जाने के बाद हमा वक्त पछतावे की आग में जलता रहता था। जिस वक्त उसकी बीवी को उसकी ज़रूरत थी, उसने खुद को अपनी बीवी का मालिक समझ लिया था। वो समझ रहा था कि अब वो अपनी बीवी के साथ जो भी करेगा उससे कोई पूछने वाला नहीं, मगर वो ये बात भूल बैठा था कि रस्सी खींचने वाला ऊपर बैठा है, और जब उसकी रस्सी खींची गई तो वो दर्द से बिलबिला उठा था। उसी हफ्ते दादी शाजिम का रिश्ता लेकर
عروہ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ عروہ کی چچی فائزہ بیگم اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ عروہ کے لیے کوئی رشتہ آئے اور وہ اسے گھر سے چلتا کر دیں۔ انہوں نے کوئی چھان بین نہیں کی اور نہ ہی لڑکے کے بارے میں کچھ پوچھا، بلکہ اسی وقت انہیں ہاں کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ لڑکی کو کچھ جہیز نہیں دے سکتے۔ ان کی بات سن کر دادی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ لڑکی کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں اور وہ جوڑا بھی ہم لوگ لے کر آئیں گے۔ ان کی بات سن کر فائزہ بیگم خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ عروہ کی شادی کے لیے کوئی بھی خرچہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دادی نے جب گھر آ کر شازم کو بتایا کہ وہ لوگ رشتے کے لیے مان گئے ہیں تو شازم کے دل کو سکون مل گیا۔ حسین صاحب کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس جمعے شازم کا نکاح ہے۔ یہ بات سن کر وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید شازم کبھی شادی نہیں کرے گا۔ بچپن میں وہ جس صدمے سے گزرا تھا، اس صدمے نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ ماں تو چلی گئی تھی، مگر اس کا باپ بھی اس کے لیے مر چکا تھا۔ ایک ہفتے میں ہی ساری تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور پھر نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ دوسری جانب عروہ کو بس اتنا بتا دیا گیا کہ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے اور اس جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ اس سے زیادہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جس دن سے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کی زندگی مشکل کر دی تھی۔ چاچی ہر وقت اسے تانے دیتی تھی۔ اس گھر میں اس کا رہنا انہوں نے مشکل کر دیا تھا، اور اب بھی جانے انہوں نے یوں اچانک اس کی شادی کس سے طے کر دی تھی۔ عروہ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جمعے کو نکاح تھا، مگر گھر میں شادی کی کوئی بھی تیاری نہیں کی جا رہی تھی۔ 1 سال پہلے ہی چچی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور اس کی شادی کی تیاریاں 6 ماہ پہلے سے کی جا رہی تھی۔ عروہ کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی بات سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسری جانب دادی نے شازم کی شادی کے لیے 1 ہی ہفتے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی، اور پھر جمعے کا دن بھی آن پہنچا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے ہونا تھا۔ جب بھی دادی اپنے ساتھ صرف خاندان کے چند بڑوں کو لے کر گئی تھی اور دلہن کا جوڑا بھی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ عروہ نکاح کا جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ دادی نے اسے خاندانی زیور چڑھائے تھے۔ وہ بہت ہی مان اور پیار سے اپنے پوتے کی دلہن لینے کے لیے آئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ عروہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے اوپر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی جب دادی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ نکاح خواں بھی تھا۔ دادی نے آتے ہی عروہ کی نظر اتاری۔ وہ آج پہلی بار عروہ کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے پوتے پر ناز محسوس ہوا تھا۔ اور پھر نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ عروہ کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا گیا۔ جب نکاح خواں نے دولہے کے نام میں شازم کا نام لیا تو ایک لمحے کے لیے عروہ ٹھٹک گئی، مگر پھر اس نے سوچا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکے کو تو میرا گھر دور کی بات میرا نام تک معلوم نہیں۔ عروہ 3 بار قبول کر چکی تھی۔ اس کے بعد سب لوگ اس کمرے سے نکل گئے اور پھر مبارک سلامت کا شور گونج گیا۔ عروہ کو لا کر شازم کے برابر میں بٹھا دیا گیا، مگر اب عروہ نے ایک بار بھی سر اٹھا کر شازم کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ عروہ کو رخصت کروا کر گھر لے آئے تھے، مگر عروہ اب بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ دادی نے عروہ کو لے جا کر شازم کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اسے آرام کرنے کا کہہ کر دادی بھی کمرے سے جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد عروہ نے سر اٹھا کر کمرے کو دیکھا تو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کمرہ بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کمرے میں رکھی ایک ایک چیز اپنی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ عروہ کو شدت سے احساس ہوا کہ چچی نے اسے خالی ہاتھ روانہ کر دیا تھا۔ اس کی امی کا سارا زیور تک چچی کے پاس تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔
اپنی آنے والی زندگی کا سوچ سوچ کر وہ گھبرانے لگی۔ جانے اس کا شوہر کون تھا اور کیسا تھا، اسے اب تک کچھ علم نہیں تھا۔ اس نے اب تک مردوں کے صرف 2 ہی روپ دیکھے تھے۔ ایک اپنے چچا کو دیکھا تھا جو اسے بوجھ سمجھتے تھے، اور پھر سائم کو دیکھا تھا جو اسے اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ باقی کسی بھی روپ سے وہ واقف نہیں تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی تو عروہ نے کمرے میں داخل ہوتے وجود کی جانب دیکھا، اور پھر وہ لمحے بر میں پتھر ہو گئی۔ وہ ساکت نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شازم حسین کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ اس کے اوپر بد کرداری کی چھاپ لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس خوبصورت کمرے کی چھت اس کے اوپر آن گری ہو۔ شازم اس کے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شازم اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر میری نیت بری نہیں تھی، وہ شخص تمہارے قابل نہیں تھا۔ شازم نے بات کرتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو عروہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے میرے گھر والے مجھے کن نظروں سے دیکھتے تھے، مجھ سے کیسے کیسے سوال کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے عروہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے مجھ پر بد چلنی کا الزام لگا تھا۔ یہ کہتے ہوئے عروہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ شازم نے اسے کہا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میری نیت بری نہیں تھی۔ یہ کہہ کر شازم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ وہ عروہ کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی اور بہت شاندار رکھی گئی تھی۔ عروہ کے ولیمے کا جوڑا بے حد مہنگا اور خوبصورت تھا۔ عروہ آج بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے شازم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شازم بھی بالکل چپ تھا۔ وہ عروہ پر زبردستی اس رشتے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ عروہ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ ابھی عروہ اس سے ناراض تھی۔ وہ شازم کو ان سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ ولیمے کے بعد زندگی خاموشی سے اپنی ڈگر پر روانہ ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عروہ بھی اس گھر میں سیٹ ہو گئی تھی، مگر اب بھی شازم اور عروہ کے درمیان بہت دوریاں تھیں۔ شازم زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا، جبکہ عروہ سارا دن دادی کے ساتھ اور گھر میں مصروف رہتی۔ دادی بھانپ چکی تھیں کہ شازم اور عروہ کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں، اسی لیے انہوں نے عروہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج جب عروہ شام کی چائے پینے کے لیے ان کے پاس آ کر بیٹھی تو دادی نے اسے مخاطب کر کے کہا، دیکھو عروہ، میں جانتی ہوں جو کچھ بھی شازم کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر تم خود سوچو تم ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی بسر کر سکتی تھی جو تمہاری عزت کرنا نہ جانتا ہو۔ دادی کی بات سن کر عروہ کا سر جھک گیا۔ اور تم جانتی ہو مجھے اس بات پر شازم پر فخر ہے کہ وہ تمہیں جانتا نہیں تھا، تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر جب اس نے تمہارے ساتھ غلط ہوتے دیکھا تو بنا سوچے سمجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور پھر جب اسے پتا چلا کہ اس کی وجہ سے تمہاری منگنی ٹوٹ گئی تو وہ میرے پاس آیا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ تمہیں اپنا نام دینا چاہتا تھا، اس معاشرے میں تمہیں عزت دلوانا چاہتا تھا، اور میں بھی یہ جانتی تھی کہ شازم ایک بار جو ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اسی وجہ سے میں بھی بے فکر تھی۔ وہ تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا، تم اسے ایک بار موقع دے کر تو دیکھو، وہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا، تم پر کوئی سختی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس کی تربیت بہت محنت سے کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دادی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا شازم بہت سمجھدار بچہ ہے، وہ عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی۔ جو گناہ اس نے نہیں کیا تم اس کی سزا اسے مت دو۔ ندامت سے عروہ کا سر جھک گیا۔ دادی سچ ہی تو کہہ رہی تھی، شازم نے تو اسے اس نفسیاتی مریض سے بچایا تھا
जो मंगेतर के नाम पर उसके सर पर मुसल्लत कर दिया गया था। यहां तक कि उसने तो उर्वा पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। तो फिर वो किस बात का मातम मना रही थी? उस पर बदकिरदारी का इल्जाम भी उसके मंगेतर ने लगाया था। इसमें तो शाजिम की कोई गलती नहीं थी। उर्वा को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे दादी की बात समझ आ गई थी और वो हीरे के मिलने के बावजूद क्यों पत्थर के खोने का मातम मना रही थी। दादी, शाजिम को खाने में क्या पसंद है? दादी ने चौंक कर उर्वा की जानिब देखा और फिर मुस्कुराकर उसे शाजिम की पसंद के बारे में बताने लगी। उस लम्हे उर्वा ने शाजिम को दिल से कबूल कर लिया था और उसे ये बात समझ आ गई थी कि इज्जत देने वाले मर्द अनमोल होते हैं और जो मर्द भरे मजमे में एक औरत को इज्जत दे, ऐसे मर्द को कभी नहीं खोना चाहिए।